مہربانی آپ کی. دیکھو عزیزو، انہوں نے جس خطبے کا ذکر کیا اس میں نہ اس آیت کا ذکر ہے اور نہ امیر المومنین علیہ السلام کا قول ہے کہ آیا ابو بکر عمر کے لیے نازل ہے. انہوں نے بھائی اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ آیا فلان شخص کی شان میں نازل ہوئے یا فلان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے، تو آپ کو وہ حدیث پہلے صحیح حدیث اس کو تصحیح کر دیں، پھر اس کا متن پڑھیں، پھر وہ صحیح اس حدیث میں ہونا چاہیے اس آیت کا ذکر. اب آپ جو ہے نا آپ اس میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے. اس کا ذکر ہے میرے محترم ناظرین اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں، وہ یہ ہے کتاب شریف کافی ہے، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، صفحہ نمبر 193. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا الائمہ علیہم السلام خلفاء اللہ عز وجل فی ارضہ. ائمہ علیہم السلام یہ خلفاء اللہ صرف ائمہ علیہم السلام ہے. حدیث نمبر 3 عبداللہ ابن سنان روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا اس آیت کے متعلق، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم قال هم الائمہ علیہم السلام. یہ ائمہ طاہرین علیہم السلام ہے. کتاب الغیب للنعمانی ہے، محمد ابن ابراہیم النعمانی صاحب کی کتاب، بہت ہمارے صدوق کے شاگرد ہیں، کلینی کے شاگرد ہیں، صدوق کے ہم دور ہیں. اپنی کتاب سے پڑھیں نا، ہماری کتاب سے پڑھیں آپ. صفحہ نمبر 240. آپ نے کہا نا کہ شیعوں میں آپ دکھا رہا ہوں کہ شیعوں کی حدیث میں کیا لکھا ہے. نہیں، آپ کی کتاب ہم پر حجت نہیں ہے. نہیں شیعوں دیکھیں بھائی، آپ میری کتاب پڑھیں مجھے نا. اوکے آپ کی کتاب بھی پڑھیں آپ. اچھی بات ہے، آپ کی کتاب بھی پڑھیں گے. یہ حدیث ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے، میں دکھا رہا ہوں. آپ حجت نہیں ہے نا، یہ مناظرے کے شیعوں پہ خلاف تو ہے. حجت ہے نا، شیعوں پہ تو حجت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعوں حدیث میں یہ ہے، تو شیعہ حدیث مناظرے میں یہ میں ہے. قسم سے دلیل ہوتی ہے. بالکل بالکل آپ نے جھوٹ بولا نا، آپ نے جھوٹ بولا کہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں یہ موجود ہے کہ آیا ابو بکر عمر کی شان میں. حدیث تو آپ ایک پیش نہیں کر سکے. آپ نے جو مولا علیہ السلام کا خطبہ پیش کیا میں اس کو پڑھوں گا، آپ مجھے ٹائم دے دیں، چپ رہیں. جو حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم قال نزلت فی القائم علیہ السلام واصحابہ. یہ حضرت امام حجت علیہ السلام ان کے اصحاب میں نازل ہوئی. اس کے بعد صفحہ نمبر 276 میں پھر امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ آیہ شریفہ جو ہے یہ حضرت امام عصر علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے. تفسیر شریف برہان میں بہت ساری احادیث ہیں اسی متعلق. اب آپ نے جس خطبے کا ذکر کیا نا نہج البلاغہ میں، نہج البلاغہ شریفہ میں، یہ نہج البلاغہ قاہرہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے. میں آپ کو یہاں پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں خطبہ نمبر 146 میں. یہاں پر اس خطبے کے متعلق میں پہلے بات کر چکا ہوں، میری تقریر ہے صفحہ نمبر 203 میں. وہاں پہ آپ لوگ اسی یوٹیوب چینل میں دیکھیں کیا نہج البلاغہ میں عمر کی تعریف موجود ہے. فی استشارت عمر بن الخطاب فی شخوص لقتال الفرس فرس بنفسه، خطبہ نمبر 146. ونحن على موعود من الله والله منجز وعده وناصر جنده، کہ ہم اللہ کے وعدے پر ہیں اور اللہ اپنے وعدہ پورا کرے گا اور اللہ اپنے جند کے اپنے لشکر کی تائید کرے گا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئے استخلاف کے متعلق اللہ کے وعدے بہت سارے ہیں. وہ وقت وہ کٹن وقت تھا جب فارس والے وہ واقعہ بڑا مشہور ہے. سب سے پہلے آپ کو اس خطبے کا سند ثابت کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نزدیک پورا نہج البلاغہ صحیح نہیں ہے. یہ ہمارے نزدیک نہج البلاغہ کہ پورا صحیح نہیں ہے. آپ کو ایک صحیح حدیث لینے کے آنا چاہیے نا. اگر میں آپ کی خدمت میں ضعیف حدیث لے کے آؤں، آپ ہمیشہ کہیں گے کہ حدیث ضعیف ہے، آپ ضعیف حدیث ہم پہ حجت نہیں ہے، آپ یہی کہیں گے. تو آپ کو پہلے اس حدیث کی صحت ثابت کرنی چاہیے، وہ تو آپ سے ہو نہیں سکے گی ہرگز. پھر آپ نے جو فراڈ کیا ہے کہ اس حدیث میں امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا ہے کہ آئے استخلاف ابو بکر عمر کے لیے. وہ کیوں جھوٹ بولتے ہو بھائی سب لوگوں کے سامنے، دانت بھی نکال رہے ہو. وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے اتنے وعدے ہیں. اس وقت وہ تھا کہ فروس جب حملہ کر رہے تھے، فارس کے لوگ حملہ کر رہے تھے، انہوں نے کئی لاکھ کا لشکر جمع کیا تھا. وہ آنا چاہ رہے تھے مدینے تک، پورے مسلمانوں کا قتل عام کرنا چاہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ تاکہ سب ادیان پہ اس کا غلبہ ہو. یہ دین مٹنے والا نہیں ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دین مٹنے والا نہیں ہے. فارس کے لوگوں کا کیا ارادہ تھا؟ مجوسیوں کا ارادہ یہ تھا کہ پورے اسلام کو مٹا دیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وعدہ استخلاف ہے عمر کے لیے، اس میں ذکر ہی نہیں ہے. وہاں پہ پورے اسلام کے مٹنے کا خدشہ تھا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہاں پہ عمر سے منع بھی کیا کہ تو نہ جا، کہ تو وہاں جا کے وہ میری تقریر آپ دیکھ لیں، اسی لشکر کے اسی کے الفاظ ہیں کہ آپ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ فَإِنَّكَ إِن شَخَصْتَ مِنَ الْأَرْضِ بلی، یہاں پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ باغ جائیں گے. وہاں پہ اس کے الفاظ ہیں بلی آپ باغ جائیں گے، وہاں پہ آپ فروس کے سامنے جائیں گے
تو آپ کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے. انہوں نے یہی کہا تھا. تو یہاں پہ اس آیا کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. آپ فراڈ کر رہے ہیں, آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. آپ جیسے میں نے واضح حدیث پیش کیا ہے, ایک نہیں کئی ایک احادیث پیش کیے ہیں, اور آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا, میں مزید احادیث پیش کرتا کہ حدیث آل محمد علیہ السلام کے, یہ آیا آل محمد علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی. جو آیا آپ کہہ رہے ہیں نا, جو خطبہ مولا کا صحت پہلے ثابت کریں, پھر بتائیں کہ اس آیا سے کیوں یہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم صرف یہی آیا ہے اور دوسرے آیات وہ وعدہ نہیں ہے. پھر میں آپ کی خدمت میں آپ کی کتب ہی سے پیش کرتا ہوں دلیل کہ یہ ابو بکر عمر وعدہ کن سے ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ نے کس کو وعدہ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وعدہ آپ میں سے جو ایمان لائیں اور عمل صالح بجا لائیں. ابو بکر عمر کے نہ ایمان تھا نہ عمل صالح تھا. یہ واضح دلیل ہے. اگر آپ مرد بنیں مجھے بات کرنے دیں تو پھر اس کا رد کیجیے اگر آپ میں جرأت ہے کہ ابو بکر عمر کا نہ ایمان تھا اور نہ عمل صالح تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, سورہ حجرات کی آیہ مبارکہ آیہ نمبر 2 3 4 5, لیکن ہم صرف آیہ نمبر 4 پہ غور کریں گے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ آپ کو کمروں کے پیچھے سے پکار رہے ہیں ان کے اکثر کی عقل نہیں ہوتی. عقل نہیں ہوتی. اچھا, یہ عقل نہیں ہوتی, اس کا مطلب کیا ہے؟ عقل نہیں ہوتی, یہ ایک قرآنی آیت استخلاف سے ان کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ یہ ابو بکر عمر ہم ثابت کریں گے کہ نہ ان کا ایمان تھا نہ عمل صالح تھا. قرآن سے اور آپ کی کتابوں سے ثابت کریں گے. ان کی عقل نہیں ہوتی. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. مجھے بات کرنے دیں. اب آپ کب آ گئے؟ مجھے پتہ ہے کب یاد ہوا. آیت استخلاف پر بات کریں نا. اگر آپ آیت استخلاف پہ بات کر رہے ہیں, ہم ثابت کریں گے کہ ابو بکر عمر دیکھیں آیت استخلاف بات کرنے دیں گے. آیت استخلاف پر بات کریں نا. وہاں کہاں بھاگ رہے ہیں آپ؟ رب کعبہ کی قسم آپ کے پاس جواب نہیں ہے. وہ آئے استخلاف یہ فرما رہا ہے میرے بھائی, مجھے بات کرنے دو نا. آپ ڈر گئے, مجھے بات نہیں کرنے دے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ آپ میں سے ان لوگوں کو وعدہ دے رہا ہے جنہوں نے ایمان لایا عمل صالح. جب ہم ثابت کریں گے قرآن سے اور سنت سے کہ ابو بکر عمر کا نہ ایمان تھا نہ عمل صالح تھا, نہ ایمان تھا نہ عمل صالح تھا, نہ اسلام تھا, تو آپ کی کتابوں سے جب ثابت کریں گے تو پھر یہ ثابت ہو جائے کہ وعدہ ان سے نہیں ہے. یہ رابطہ کیوں نہیں, آپ کیوں روک رہے ہیں؟ آپ سب کو سمجھ آ گیا. اچھا, ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. دنیا کے بدترین جانور سور نہیں ہے, کتا نہیں ہے.